بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فارماسسٹ آن لائن۔ سیٹامیٹ کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ سیٹامیٹ میں کون کون سے اجزاء شامل ہوتے ہیں؟ سیٹامیٹ کس طریقے سے شوگر کو کنٹرول کرتی ہے؟ سیٹامیٹ کا درست طریقہ استعمال کیا ہے اور اس کی ڈوز کا تعین کس قدر ضروری ہے اور اس کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہیں؟ یہ تمام سوالات آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہیں۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اس کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے تاکہ ہم مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ سیٹامیٹ شوگر کے مریضوں میں شوگر کی زیادتی کو کنٹرول کرنے میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کی افادیت ان مریضوں میں بھی ہوتی ہے جو گلمپرائڈ جیسا کہ ایماریل یا گیٹریل وغیرہ استعمال کرتے رہے ہوں اور ان کی شوگر کنٹرول نہ ہوتی ہو۔ یہ ان مریضوں میں بھی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے جو انسولین استعمال کرتے رہے ہیں اور ان کی شوگر پھر بھی کنٹرول نہیں ہوتی۔ سیٹامیٹ میں دو اجزاء پائے جاتے ہیں، ایک سیٹا گلپٹن اور ایک میٹفارمن۔ سیٹا گلپٹن لبلبا کے بیٹا سیل پر اثر انداز ہو کر انسولین کی پروڈکشن میں اضافہ کرتی ہے اور زیادہ مقدار میں انسولین خارج کرتی ہے۔ مزید یہ کہ سیٹا گلپٹن لبلبا کے الفا سیل پر بھی اثر انداز ہو کر گلائکوکون کی مقدار کو کم کرتی ہے جس سے شوگر کم مقدار میں پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح سیٹا گلپٹن دو طریقوں سے شوگر کو کنٹرول کرتی ہے، ایک تو وہ انسولین کی پروڈکشن کو زیادہ بڑھا دیتی ہے اور دوسرا گلوکوز شوگر کی پروڈکشن جو ہوتی ہے اس کو کم کر دیتی ہے۔ دوسرا جز جو ہے وہ میٹفارمن ہے۔ میٹفارمن گلوکوز کو کم کرنے میں نہایت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ آنتوں میں گلوکوز جو موجود ہوتا ہے اس کی ابزارپشن کو کم سے کم کر دیتا ہے اور انسولین کے کام کرنے کی صلاحیت کو بھی زیادہ سے زیادہ کر دیتا ہے۔ بعض مریضوں کے اندر انسولین سینسیٹیوٹی پائی جاتی ہے جس سے انسولین جس سائٹ کے اوپر انسولین نے ایکشن کرنا ہوتا ہے یا وہ عام لفظوں میں وہ گیٹ جس کے اندر سے انسولین نے داخل ہونا ہوتا ہے وہ بند ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسولین صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتی۔ میٹفارمن اس گیٹ کو کھولتا ہے اور انسولین کی جو صلاحیت ہے اس میں اضافہ کرتا ہے۔ سیٹامیٹ کی ڈوز کا تعین نہایت ہی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ میرا مشورہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبان کو پرسکرائب کرنے سے پہلے RFT ٹیسٹ لازمی کروا لینا چاہیے۔ یہ ٹیسٹ گردوں کی صلاحیت میں صلاحیت کو جانچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جن مریضوں میں GFR گلومیرس فلٹریشن ریٹ یعنی کہ گردوں کی فلٹریشن کی صلاحیت 60 سے 89 ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے گردے اچھی طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اچھی طریقے سے فلٹریشن کر رہے ہوتے ہیں، ان میں اس کی مقدار 50,000 دن میں 2 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جن مریضوں میں GFR کا ریٹ 45 سے 59 ہوتا ہے وہ 50-500 جو ڈوزیج ہے وہ دن میں 2 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایسے مریض جن کا GFR 30 سے 44 ہو، 30 سے 44 تک ہو، وہ 50,000 کی دن میں ایک خوراک استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایسے مریض جن کا GFR 30 سے کم ہو ان کو سیٹامیٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ 65 سال سے زائد مریضوں کو سیٹامیٹ کا استعمال بہت ہی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کیونکہ اس عمر میں گردوں کی صلاحیت بہت کم ہو جاتی ہے اور سیٹامیٹ کے جو اجزاء ہیں میٹفارمن اور سیٹا گلپٹن ان کا جو اخراج ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے گردوں میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ سیٹامیٹ خون میں وٹامن B12 کی جو مقدار ہے اس کو خاصا کم کر دیتا ہے، اس لیے جو مریض جو سیٹامیٹ کا استعمال کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً وٹامن B12 جیسا کہ میتھیوکوبال یا اس طرح کے میکوبالامین یا ملٹائی وٹامن استعمال کرتے رہنا چاہیے تاکہ وٹامن B12 کی جو مقدار ہے وہ جسم کے اندر پوری رہے۔ سیٹامیٹ کھانے کے ساتھ، کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے تینوں صورتوں میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ سیٹامیٹ کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس میں پیٹ درد، سر چکرانا وغیرہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہر مریض کو یہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے، کچھ مریضوں کے اندر یہ سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے۔ خدا آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔